حضرت کی عمر تو بہت کم ہے نا. توبہ. مولانا عبدالحی تو شاید 37 سال میں مرے اور حضرت نانوتوی 40 یا 41 سال. بالکل جوان. اور کام کتنا بڑا ہے. دیوبند جیسے ادارہ قائم کرنا، شیخ الہند جیسے لوگوں کو پڑھانا. اللہ تعالیٰ نے مناظرے میں بڑی مہارت دی تھی. ہر موضوع پر مناظرہ جانتے تھے. وہ ایک ہندو پنڈت تھا اور سری رام نام تھا اس کا. وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو چھیڑتا تھا. حضرت نانوتوی نے ان سے مناظرہ کیا اور رؤوس الخلائق میں اس کو رسوا کیا. اس کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی. اعلان شکست کا کیا. حضرت سے وعدہ کیا آپ کی زندگی تک خاموش رہوں. اچانک پتہ چلا کہ اس نے کہا میں مولوی محمد قاسم سے مناظرہ کر سکتا ہوں. تو حضرت نانوتوی بستر مرگ پر تھے. دکسل کی بیماری تھی. دکسل سمجھتے ہو؟ بریخونا، نمونیا، کل دردنا بہت لگا. شاگردوں نے بتایا کہ وہ شری رام شور کرتا ہے. حضرت نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ وہ یہ بکواس کرتا ہے، دنیا نے اس کی شکست دیکھی ہے. کہا اس سے تو کام نہیں چلے گا. حضرت نانوتوی نے فرمایا میرا حافظہ بھی بحال ہے اور میری زبان بھی صحیح ہے. میں شری رام کو اب بھی شکست دے سکتا ہوں. تم اتنی محنت کرو کہ میرا پلنگ اٹھا لو. کتنے بہادر تھے دیکھو ذرا. چنانچہ شاگردوں نے پلنگ اٹھایا اور شری رام کے گاؤں گئے. قریب میں کوئی گاؤں ہوگا نانوتا کے. وہ باغا باغا آیا. حضرت آپ نے فرمایا، آپ نے یاد فرمایا. میں نے کہا ایک دفعہ اور زندگی میں پیش ہو جاؤں. کہ نہیں میں نے بہت غلطی کی. مجھے تو سمجھ کے آپ مر چکے ہیں. مجھے پتا ہوتا میں کبھی بھی نہ کہتا. آپ نے فرمایا آ ہی چکا ہوں تو بہتر ہے کسی مسئلے پر کچھ کلام ہو جائے. اس نے کہا جس مسئلے پر آپ کہے میں لکھ کے دیتا ہوں شکست. میں نہیں جیت سکتا آپ سے. واپسی پر حق تعالی کا شکر کرتے ہوئے کہا اتنی شدید بیماری میں کہ نماز لیٹ کر اشارے سے پڑھتا ہوں اور میرے حافظے میں اور زبان میں ذرہ برابر فرق نہیں. کیسے لوگ فرمایا اپنے دین کی سربلندی کے لیے میرا حافظہ اور میری زبان جیسے تھا اسی طرح میں کوئی چیز بھولا نہیں. حدیقہ ندیہ میں مولوی فقیر اللہ جیلمی نے یہ واقعہ نقل کیا حضرت کے بارے میں. محمد قاسم صاحب ایسے عجیب و شان تھے، عجائب و غرائب تھے بالکل. اور علم کیسا تھا دیکھو. وہ جو سری رام سے مناظرہ ہو رہا تھا نا، تو ایک مولوی خلیل احمد صاحب تھے، وہ آپ کے خادم تھے اس وقت، خاص شاگرد تھے. تو حضرت تو وہاں جا کر کے ایک طرف کمرے میں بیٹھ گئے. مناظرے کے وقت میں کچھ ٹائم تھا اور سری رام کے لیے پلاؤ جا رہا ہے، بریانی جا رہی، بروس جا رہا ہے، چپاتیاں جا رہی، تندوری نان جا رہا ہے، پھر قسم قسم کی مٹھائیاں جا رہی. حضرت نے کہا مولوی خلیل احمد ذرا دیکھو اندر کتنے آدمی، بہت کھانا گیا. اور واپس حضرت نے کہا جی صرف سری رام بیٹھا ہوا. وہ ہے اچھا. تو طالب علم شیخ سے آزاد ہوتے. اس نے کہا جی اگر مناظرہ اس میں ہوا آپ تو شکست کھا لیں گے کیونکہ آپ کو تو کھانا ہی نہیں آتا. دو نوالے منہ میں ڈال کے پانی پینے کا ہو گیا وہ برتن ہٹاؤ. نانوتوی ہنس پڑے. فرمایا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں بیل منگوا لیتا.
وہ اشارہ چھٹا دیتا، اور یہ کہہ کر آپ نے گلا کنکارا تھوکا اور پھر کہا مولوی خلیل میرے شاگرد ہو کر کے تم کچ فہم ہو. مناظرہ کمال میں ہوتا ہے، شکست میں عیوب میں مناظرہ نہیں ہوتا. کھانا نہ کھانا کمال ہے، اللہ نہیں کھاتے، فرشتے نہیں کھاتے، اولیاء و انبیاء کم کھاتے. زیادہ کھانا تو بہیمیت ہے. ہمیشہ مناظرہ کمال میں ہوتا ہے. صفات سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر ایسی صورت میں مناظرہ یہ ہوتا کہ مجھے بھی ایک کمرے میں بند کرو 10 دن کے لیے، اس کو بھی صرف ایک چپاتی روز دیں گے، پتہ چل جائے گا کون جیتا ہے، کیونکہ اس کے تو 8-10 من بند ہو جائیں گے. حضرت نانوتوی تو ایسے مہینے میں ایک چٹانگ آٹا کھاتے تھے. علم دیکھو کیسا مستحضر علم ہے. قاعدہ ذکر کیا کہ مناظرے کا تعلق صفات کمال سے ہے، معایب میں کبھی مناظرہ نہیں ہوا کرتا ہے. زیادہ کھانا تو عیب ہے، مرض ہے.